سانپ اور بچھو تو حدیث میں ہے اقتلوا الاسودین ولو کنتم فی الصلاۃ، یہ دونوں خطرے والی چیزیں ہیں، نماز میں بھی نظر آئے تو مارو انہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہر طرح سانپ قتل کرتے تھے اس حدیث کی وجہ سے۔ ابو مسعود بدری نے ان کو سمجھایا کہ سارے سانپ نہیں ہیں مارنے، جنان البیوت منع آیا ہے، گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے سانپ دیہاتوں میں جنگل اور دشت اور پہاڑوں میں نکل آتے ہیں، وہ سانپ نہیں ہے، وہ جنات ہیں، ان کو جنان البیوت کہتے ہیں۔ تب جا کے عبداللہ ابن عمر حیران رہ گئے، بالکل اللہ، وہ اتنا بڑا علم مجھے حاصل نہیں، العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم۔ حافظ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ سانپ اور بچھو اور جنات کی سب سے زیادہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ انہوں نے یہ بھی عجیب بات دی کہ جنات بعض ایسے بڑے ہیں کہ پہاڑ تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے اور بادل ہاتھ سے توڑ لیتے ہیں، بعض انسانوں کی شکل میں ہے، وہ عموماً صالح ہے، کچھ کیڑے مکوڑوں، سانپ، بچھو اور ان اشکال میں ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ دم وغیرہ کے نیچے بھی نہیں آتے، وہ دم وہ نہیں جانتے، جٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی شادی ہوئی تھی، مشکات میں روایت موجود ہے، اور اس کی دلہن جب پلنگ پر آئی دیکھا تو سانپ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دولہے کو کہا کہ سانپ آیا ہوا ہے، اس نے اس کو مارا اور دیوار کے پیچھے پھینکا۔ چند دن جب گزر گئے یا وہی رات آئی تو وہ سانپ کا ڈسا، سانپوں نے آ کے، بہت سارے سانپوں نے اس کو ڈسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس نے سانپ کو تو مارا ہے لیکن اس کا سر نہیں کچلا ہے، اس میں قدرتی ایک آئینہ ہے اور اس میں قاتل کی تصویر آ جاتی ہے، جیسے آپ موبائل میں تصویریں کھینچ کے اور عمر بھر کے گناہگار ہو رہے ہیں نا، اختیاری گناہ کر رہا ہے، عمر بھر کا گناہگار، اس کی معافی بھی نہیں مانگیں گے، اسی طرح جہنم جائیں گے، کیونکہ گناہ تو وہ معافی مانگتا ہے جو گناہ سمجھے، اس کو تو آپ گناہ نہیں سمجھتے، تو اس میں یہ داڑھیوں والے اور اچھے لوگ مبتلا ہے۔ لکھا ہے کہ آخرت کا انکار کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک انکار کی شکل یہ بھی ہے کہ گناہوں کے اندر جرأت پیدا ہو جائے، یہ بھی آخرت سے بے نیازی ہے۔ تو جب اس کے عزیز و قریبوں نے آ کے دیکھا تو اس میں شکل آ گئی کہ بھئی اس نے مارا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ رات کو سو جائے، پورا غول آیا اور انہوں نے اس کو ڈسا اور انتقال کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا من وجد حیۃ ولم یقتلھا لیس منی، جو سانپ پر قدرت پائے اور قتل نہ کرے وہ میرا امتی نہیں، غیرتی پیغمبر ہے۔ اور اذا قتلتم الحیۃ فدسوا راسھا، جب سانپ مارو تو سر کچلا کرو، ورنہ اسی میں تمہاری شکل آ جائے گی اور خیر نہیں ہوگی، اور نہایت کینہ پرور قسم کا جانور ہے، نسل در نسل ان کی دشمنیاں چلتی۔